بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اسلام ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور دوستو، صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، جب میں کسی بندے کے پیارے کو اٹھا لیتا ہوں یعنی موت دے دیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی امید کرتا ہوا اس پر صبر کرے تو میرے پاس اس کے لیے جنت سے بہتر کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور دوستو، جو صبر نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی آپ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو منہ پر تماچا مارے، گریبان چاک کرے اور زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے دوستو، شریعت کے اندر 3 دن سے زیادہ کسی کی موت کا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ 4 مہینے 10 دن تک غم منائے گی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر نبی روئے ہیں، فلاں موقع پر صحابی روئے ہیں، تو دوستو یہ بات سمجھیں کہ نبی اور صحابی غم کے موقع پر روئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ غم کا موقع گزر گیا ہو اور نبی اور صحابی پھر اسی تاریخ کو روئے ہوں، ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے دوستو یہ بات سمجھیں کہ باقاعدہ رونے کی مجلسیں لگانا اور یہ طے کرنا کہ فلاں دن مجلس ہوگی اور فلاں دن رویا جائے گا، اس کا شریعت میں کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ محرم کا مہینہ آیا ہے، لیکن صحابہ اکرام نہ محرم کے مہینے میں روئے ہیں اور نہ صحابہ اکرام نے رونے کی مجلسیں لگائی ہیں۔ دوستو، اسلام مکمل ہو چکا ہے اور اسلام کے اندر کہیں بھی اس مہینے کے اندر رونے کا ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ آپ شریعت کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، صحابہ اکرام کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی رونے کی محفل لگانے کا کہیں بھی ذکر نہیں آیا ہے۔ اس لیے ایسی محفل لگانا، ایسی محفل میں شرکت کرنا اور ایسی محفل کو دیکھنے جانا، یعنی غم، رونے کی، نوحہ کرنے کی مجلسوں میں جانا، اس میں شرکت کرنا یا اس کو دیکھنے جانا، یہ ناجائز ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ہمیں ان ساری خرافات سے، بدعات سے بچنا چاہیے جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دوستو یہ ساری چیزیں گناہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔